بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد اور ان کا خاندان ماسکو پہنچ گیا، روس نے سیاسی پناہ دے دی۔ روسی ذرائع اور برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد اور ان کا خاندان روس میں ہے۔ روسی خبرساز ایجنسی نے کریملن کے حوالے سے خبر دی ہے کہ روس نے بشار الاسد اور ان کے خاندان کو سیاسی پناہ دے دی ہے۔ اس سے قبل بشار الاسد کی طیارہ حادثے میں ہلاکت کی متضاد خبریں سامنے آ رہی تھیں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹس کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں باغیوں کے داخل ہونے سے پہلے ہی بشار الاسد طیارے میں نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے غیر مصدقہ اطلاعات کے حوالے سے بتایا تھا کہ بشار الاسد 8 دسمبر کی صبح اپنے طیارے کے ذریعے دمشق سے فرار ہوئے، تاہم ان کی لوکیشن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ بشار الاسد کے طیارے ریڈار ڈیٹا کے مطابق بشار الاسد کے طیارے کو 8725 فٹ کی بلندی سے مسلسل نیچے کی جانب آتے دیکھا گیا، تاہم ان کے جہاز حادثے سے متعلق ساری خبریں افواہیں ثابت ہوئی ہیں اور بشار الاسد خاندان سمیت روس میں محفوظ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کے اہم علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کی گولان کی پہاڑیوں میں بفر زون پر قبضہ کر لیا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ شام کے ساتھ 1974 کے جنگ بندی معاہدے کے ذریعے قائم کیے گئے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں ایک بفر زون پر قبضہ کر لیں۔ نیتن یاہو نے اتوار کے روز کہا تھا کہ دہائیوں پرانا معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور شامی فوجیوں نے اپنی پوزیشنیں چھوڑ دی ہیں، جس سے اسرائیلی قبضے کی ضرورت ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے اطراف بھی فوج بڑھا دی ہے اور اسرائیلی فوج مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے اطراف باڑ لگانے میں مصروف ہے۔ شامی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل خانہ جنگی کا فائدہ اٹھا کر شامی علاقوں پر قبضہ چاہتا ہے۔ باغی مسلح گروپوں کے دمشق پر قابض ہونے کے بعد شامی صدر بشار الاسد اپنے طیارے میں سوار ہو کر روس روانہ ہو گئے تھے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا تھا کہ اسد طیارے میں سوار ہو کر نامعلوم مقام پر روانہ ہوئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق شامی وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے بشار الاسد کے فرار کے بعد اعلان کیا ہے کہ وہ دمشق میں اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ محمد غازی الجلالی نے کہا کہ سب لوگوں کو مل کر ملک کی بحالی کے لیے سوچنا ہوگا۔ ملک کی بہتری کے لیے ہم اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ امید ہے حکومت مخالف فورسز کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام میں روسی فوجی بیسز کی حفاظت کی یقین دہانی کروا دی گئی۔ روسی حکام نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ روس کے سرکاری عہدیداروں نے کہا ہے کہ شام میں بشار الاسد کا تختہ الٹنے والے اپوزیشن اور باغیوں کے سربراہ نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ روس کی فوجی بیسز کی حفاظت کی جائے گی۔ برطانوی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ کریملن کا شام میں اپوزیشن قیادت سے رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے روسی فوجی بیسز اور سفارتی تنصیبات کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس نے اس شام کے بحران پر ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے پر زور دیا ہے۔ روسی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ شام میں عوام کے بہتر مفاد میں مذاکرات کا عمل جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس اور شام کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے بھی مذاکرات کا عمل بحال رکھا جائے گا۔ بی بی سی نے رپورٹ میں بتایا کہ ماسکو اس وقت شام کی نئی قیادت کے ساتھ رابطوں اور تعلقات کی بحالی کے لیے مذاکرات کے راستے تلاش کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں تعلقات میں بہتری لائی جا سکے۔ خیال ہے کہ شام میں روس کے دو بڑے فوجی بیسز ہیں اور ان بیسز کے ذریعے روس کو گزشتہ کئی برسوں سے بحیرہ روم کے مشرقی ساحلوں تک رسائی حاصل تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے شام پر فضائی حملے تیز کر دیے، اسلحے کے ذخائر نشانہ
اسرائیل نے شام پر فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج سن 1974 کے معاہدے کے بعد پہلی بار بفر زون میں داخل ہو گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسرائیلی فضائیہ نے شام میں درا سویدا اور دمشق کے قریب میزائل سے اسلحے کے ذخائروں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے اعلان کیا ہے کہ شام کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اسرائیل اور شام کے درمیان گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی فوج تعینات ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کو ایران اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کسی دشمن فورس کو اپنی سرحدوں پر پنپنے نہیں دے گا۔ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ حزب اللہ اور ایران سے نمٹنے کی اسرائیلی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ غزہ یرغمالی رہائی معاہدے میں مددگار ثابت ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیتن یاہو غزہ میں جنگ ختم کریں لیکن فتح ضرور ہونی چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو غزہ میں جنگ ختم کریں لیکن فتح ضرور ہونی چاہیے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا، چاہتا ہوں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں جنگ ختم کرے لیکن فتح ضرور ہونی چاہیے۔ نو منتخب امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو پر غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے ضرور دباؤ ڈالیں گے۔ لوگ 7 اکتوبر کو بھول جائیں گے لیکن یہ بہت پرتشدد تھا، یہ ہولوکاسٹ کی طرح ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ میں اسرائیلی مظالم پر ایک تفصیلی رپورٹ میں غزہ میں جاری فلسطینیوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دے دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین اور روس کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے چند گھنٹوں بعد سامنے آیا ہے، جو امریکی انتخابات میں کامیابی کے بعد ان دونوں رہنماؤں کی پہلی براہ راست ملاقات تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ یوکرین اور روس دونوں تنازع ختم کرنے کے خواہاں ہیں اور پاگل پن کو روکنا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے اور مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے۔ میں ولادیمیر پوٹن کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ان کے عمل کرنے کا وقت ہے۔ چین بھی اس میں کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ دنیا انتظار کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نیوکلیر پابندی کی حد عبور کر سکتا ہے، امریکی دعویٰ۔ ایران کے نیوکلیر پروگرام سے متعلق امریکہ کی ایک تازہ ترین رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے اندازوں کے مطابق اسرائیل کی جانب سے نئے حملوں یا مغرب کی اضافی پابندیوں کا جواب تہران نیوکلیر پابندی کی حدود عبور کرنے کے مزید قریب جانے کی صورت میں دے گا۔ انٹرنیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے دفتر سے جاری ہونے والی ایک غیر خفیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ تہران کا فی الحال نیوکلیر ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کی سرگرمیاں اس نوعیت کی ہیں کہ اگر وہ چاہے تو وہ ایسا کرنے کی بہترین پوزیشن میں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جولائی کے بعد سے ایران نے اپنے یورینیم کے 20% اور 60% افزودہ ذخائر میں اضافہ جاری رکھا ہوا ہے اور وہ جدید سینٹریفیوجز بڑی تعداد میں بنا رہا ہے اور انہیں استعمال بھی کر رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے جائزے میں خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اب ایرانی حکام نیوکلیر ہتھیاروں کی افادیت پر عوامی سطح پر زیادہ بات کرنے لگے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تہران کے پاس متعدد زیر زمین نیوکلیر تنصیبات ہیں جن میں فوری طور پر نیوکلیر ہتھیار بنانے کی سطح کا افزودہ یورینیم تیار کرنے کا بنیادی ڈھانچہ اور تجربہ موجود ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیر ہتھیار بنانے سے خطرات کا مقابلہ کرنے کی ساکھ بڑھ جاتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا، بنگلہ دیش نے ٹیلی کام کا ایک بڑا معاہدہ ختم کر دیا۔
بھارت نواز شیخ حسینہ واجد کے بعد بنگلہ دیش نے اب بھارت سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے حکم دیا ہے کہ بھارت سے ٹیلی کام کا وہ وسیع البنیاد معاہدہ منسوخ کر دیا جائے جس کا تعلق انٹرنیٹ کی خدمات سے ہے۔ اس معاہدے کے تحت بھارت کو اپنی شمال مشرقی ریاستوں کے لیے انٹرنیٹ براڈ بینڈ سروس بہتر بنانے کی خاطر بنگلہ دیش کو ٹرانزٹ پوائنٹ کے طور پر بروئے کار لانا تھا۔ بھارت کے میڈیا آؤٹ لیٹ لائیو ہندوستان نے 1 دسمبر کو اطلاع دی تھی کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے ٹیلی کام کا یہ معاہدہ ختم کرنے کے لیے BTRC کو ہدایت دی ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ سابق حکومت نے کیا تھا اور تمام حالات کو ذہن نشین نہیں رکھا گیا تھا۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس معاہدے سے بنگلہ دیش کو کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔